رسول فرماتے ہیں اللہ نے اوصانی، میرے رب نے مجھے کچھ وصیتیں کی ہیں، اور جن وصیتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں نے مکے میں مدینے میں اتنے بڑے انقلاب کو کھڑا کیا۔ پہلی وصیت پر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد جو بھی کام کرو خلوص کے ساتھ کرو۔ خلوص کا مطلب جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ایک مرتبہ مولوی مجلس پڑھنے جاتا ہے کسی سیاستدان کی وجہ سے، کسی دوست کی محبت کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ایک مرتبہ خالصتاً مجلس پہ جاتا ہے حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہاں، عمل میں خلوص، اور جب خلوص ہوتا ہے تو خدا کیا ڈالتا ہے اس میں؟ اثر ڈالتا ہے۔ آیت اللہ محمد شاہرودی فرماتے ہیں کہ ایک زمین تھی، وہاں پہ اپنا گھر بنانا تھا۔ اب کہتے ہیں روڈ پہ بیچارے مزدور بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آئے دہاڑی میری لگ جائے گی، تو کہتے ہیں کوئی 15-20 مزدور بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا دیکھو یہ میرے گھر کا کام ہے، مہینے کا کام ہے، تم لوگ کرو اور سکون اور آرام سے کرو، تمہاری جتنی فیس ہوگی ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آقا شاہرودی کہتے ہیں کام چلتا رہا اور کام تھوڑا لمبا ہو گیا، اور اتنے میں محرم کا مہینہ آ گیا۔ مزدور ظاہر شیعہ تھے، انہوں نے کہا آقا شاہرودی محرم کا مہینہ آیا ہے، آپ کا گھر دور ہے، ہم کسی امام بارگاہ کسی مجلس میں جا تو نہیں سکتے، اگر آپ کی اجازت ہو ہم صبح کام کریں گے، رات کو حسین کی مجلس کا فرش بچھائیں، آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے گھر میں برکت ہوگی، میری جگہ میں برکت ہوگی، جہاں ذکر حسین ذکر محمد اور آل محمد ہو، اس سے اور مجھے کیا چاہیے کہ میں بھی نیاز دوں گا، تمہارا کھانا پینا سب میرے ہاتھوں میں۔ آقا شاہرودی کہتے ہیں 1 محرم 2 محرم 3 4 محرم گزر گئی، 6ٹی محرم آئی تو انہوں نے کہا اب اتنی جگہوں پہ گئے ہیں، اپنے بچوں کو کہا کہ شام کو جہاں پہ مزدور کام کر کے ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، ایک مجلس وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بڑی امام بارگاہ بڑا مولوی، اب بندہ مولوی کو سننے جا رہا ہے، مولوی کی محبت میں نہ جایا کرو، حسین کی محبت میں آیا کرو۔ یہ آج محبتیں آج بدل گئی ہیں، خالص محبت ابھی عبداللہ الحسین، خالص محبت رسول گرامی کے لیے۔ کہتے ہیں شام کو گئے، ہم نے کہا کس طرح ہوتا ہے؟ کہا ایک مولانا آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپس میں مزدور ہیں 16-17 ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نیاز کھا کے سو جاتے ہیں۔ کہا کون پڑھنے آتا ہے تمہارے پاس؟ کہا ہے کوئی مخلص اچھا مولانا، کوئی سید مولانا ہے، وہی آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مجلس میں بیٹھے، اب ہم نے کہا دیکھیں کون آ رہا ہے پڑھنے، بس دور دراز علاقہ، تہران کے بہت بڑے عالم تھے آقا امینی آیت اللہ، جن سے ڈیٹ لینے کے لیے لوگ مہینوں انتظار کرتے تھے جو ملتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں 16 مزدوروں میں دیکھا آقا امینی اپنی گاڑی سے اترے، ممبر پہ بیٹھے، ہم پریشان ہو گئے، جن سے ٹائم لینے کے لیے 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا، یہ مزدوروں کے یہاں کیسے چلے آئے؟ کہتے ہیں آقا امینی سے پوچھا قبلہ آپ کبھی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی مسجد میں، کبھی حوضے میں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے کے جا رہا تھا، چند مزدور میری گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ آقا امینی ہم بڑے غریب ہیں، 10 دن حسین کی مجلس پڑھ دیجیے۔ کہتا میں نے دل میں سوچا آج تک جہاں بھی گیا کبھی دیکھا بڑا امام باڑا ہے، کبھی دیکھا بڑا ممبر ہے، کبھی دیکھا بڑی یونیورسٹی ہے، میں نے کہا اگر یہاں جاؤں گا تو یہ خالصتاً حسین کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا اوصانی ربی، میرے رب نے وصیت کی کہ اے مصطفیٰ جو بھی کرو کیا کرو؟ خلوص کے ساتھ کرو۔